أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، اور مزید احسان اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، نعمت اور گنہگاروں کی مغفرت کا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے دار بندوں کا خوب اکرام کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ، تیری عنایتوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا مجھے تو اپنے فضل سے سلامت رکھنا تاکہ میں اس مہینے کی برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں، اور رمضان کو بھی میرے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا۔ اس دعا سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کی، اور رمضان المبارک کو سلامتی کا ذریعہ بنانے کی بھی دعا کی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی عام رحمتوں اور مغفرتوں کا ہے۔ جیسا کہ اس کے معنی سے سمجھ میں آتا ہے، رمضان المبارک کے لوگوں نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل میں عربی زبان کے اندر رمضان کے معنی ہے جلا دینے اور جلسہ دینے کے۔ اس کی وجہ تسمیہ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اس سال گرمی بہت شدید تھی، دھوپ بہت سخت تھی، جلا دینے والی تھی، اور عام طور سے عرب کی دھوپ بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے، وہاں کی ریتیلی زمین انسان کو جلا دیتی ہے۔ اسی بنا پر لوگوں نے اس مہینے کا نام بھی رمضان رکھ دیا ہے۔ لیکن علماء نے اس کی ایک دوسری وجہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر رب کریم کی خاص رحمتیں روزے داروں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جس کی بنا پر روزے دار بندوں کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سخت گرمی، سخت دھوپ انسان کو جلا دیتی ہے، جلسہ دیتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی روزے دار کے سارے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی خصوصیت اور برکت ہے۔ بہت سے فضائل اور برکات تو رمضان کی آمد ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور دیگر عبادات کی تو ایک مستقل فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے لے کر آخر تک رمضان کے لیے خوب مزین کیا جاتا ہے، خوب سنوارا جاتا ہے، رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ پھر جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے روزے دار بندوں کے اکرام میں جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ فتحت ابواب الجنہ، چنانچہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ سارے شیاطین کو قید کر دو، ان کے گلوں کے اندر توق ڈال کر کے دریاؤں کے اندر پھینک دو۔ یہی وجہ ہے
کہ رمضان المبارک کے اندر گناہ کچھ نہ کچھ کم ہوتے ہیں اور عبادات زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان کے اندر جتنے بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے مبتدا اور پیشوا ہوتے ہیں، ان سب کو باندھ کر کے زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے دریاؤں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر سارے مہینے وہ اسی دریا کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ غیر رمضان کے اندر جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے تھے، زناکاریوں، بدکاریوں، فحش کاریوں اور شراب نوشی کے اندر مبتلا رہتے تھے، وہ لوگ بھی اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ گناہ کم کرتے ہیں اور عبادات زیادہ کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت اور برکت ہے۔ عمومی طور پر رمضان کی دو خصوصیتیں ہیں جو بالکل منفرد ہے، ایک دن کی خصوصیت ہے اور ایک رات کی خصوصیت ہے۔ دن کی خصوصیت روزہ ہے، رات کی خصوصیت نماز تراویح ہے۔ دن کے اندر کھانا پینا چھڑوا کر روزے کا حکم دیا اور رات کو آرام چھڑا کر نماز تراویح کا حکم دیا، تو گویا اس کے دن کے اندر قیام ہے اور دن کے اندر صیام اور رات کے اندر قیام ہے۔ اس قیام اور صیام سے منشائے الہی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مرضی یہ ہے کہ میرے بندے اپنی رضا کو میری رضا پر قربان کر دے، اپنی خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دے، اپنی پسند کو میری پسند پر قربان کر دے، یعنی کہ اپنے آپ کو میری مرضی پر فنا کر دے۔ جس طرح عام دنوں کے اندر کھانا پینا حلال تھا، اسی طرح رمضان کے اندر بھی وہی کھانا حلال ہے، وہی پانی ہے جو حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانا چھوڑ دو، بھوکے رہو، پانی مت پیو، پیاسے رہو، اور رات کے اندر آرام کو چھوڑ کر کے نماز تراویح کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ روزے داروں نے اس پر عمل کیا اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی پر قربان کر دیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ روزے کی بنیادی حکمت اور مصلحت ہے۔ صرف کھانا پینا چھڑوانا مقصود نہیں تھا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر اگر کسی چیز کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو حکومت لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ فلاں چیز کم استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر بجلی کی قلت ہو جائے تو حکومت لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ ہفتے کے اندر ایک دن بجلی مت جلاؤ کیونکہ بجلی کا اسٹاک کم ہو گیا ہے۔ تو حکومت کے اس عمل کو اللہ کے حکم پر، اللہ کی حکومت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ کے خزانے کے اندر بھی کھانے پینے کا ذخیرہ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ بعض جہالہ اس قسم کے جملے بھی کہتے ہیں کہ روزے وہ رکھے جس کے یہاں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، ہمارے یہاں تو کھانے پینے کو بہت کچھ ہے، ہم کیوں روزے رکھیں گے؟ بزرگوں اور دوستو، ایسے الفاظ سے اور ایسے کلمات سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزے رکھوا کر ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے احکامات کے اندر بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمارا کام بس تسلیم اور رضا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کر دینا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔
कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह तबारक व तआला आयत के इस टुकड़े के ज़रिए हमें ये तसल्ली देना चाहते हैं, ये दिलासा देना चाहते हैं कि तुम ये मत समझना कि हमारे ही ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। बात ऐसी नहीं है, बल्कि ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ये अलग बात है कि उनके रोज़े रखने की नौइयत अलग थी। उनके ज़माने में कोई ख़ास दिन और कोई ख़ास महीना मुकर्रर नहीं था, और तुम्हारे रोज़े रखने की किस्म और नौइयत अलग है। यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने साल के अंदर एक महीने को मुकर्रर फरमा दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और ये भी याद रख लो कि रोज़े रखवा कर तुमको मशक्क़त में डालना नहीं है, तुमको भूखा और प्यासा मार कर तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करना नहीं है, तुम्हारी जान को हल्का करना नहीं है, तुम्हारी बदन की शक्ति को कम करना नहीं है, बल्कि रोज़े से हमारा मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और ज़ब्त नफ्स पैदा हो जाए। तक़वा अज़ीम शान वस्फ़ है। अगर कोई शख्स रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात का खुलासा एक लफ्ज़ में बयान करना चाहे तो तक़वा है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, तक़वा का असल ताल्लुक़ दिल से है, यानी इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर से कम और बातिन से ज़्यादा है, जिस्म से कम और दिल से ज़्यादा है। इसी को एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तक़वा यहाँ है। यानी दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए, हराम या हलाल की तमीज़ पैदा हो जाए, नेकी और बदी की तमीज़ पैदा हो जाए, इसी का नाम तक़वा है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि तक़वे के 3 दर्जात है। सबसे पहला दर्जा वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को हासिल है, और वो कुफ्र और शिर्क से बचना है। जो मुसलमान है, जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े हुए हैं, वो शिर्क और कुफ्र से महफूज है। पहले दर्जे का तक़वा हर मुसलमान को हासिल है। दूसरे दर्जे का तक़वा ये है कि इंसान हर किस्म के गुनाह से बचे। ये तक़वा हर मोमिन से मतलूब है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से गुनाहों से बच गए, कुफ्र और शिर्क से बच गए, जहन्नुम के दायमी अज़ाब से बच गए, लेकिन फिर भी अगर हमसे मासियतें सरज़द हुई, गुनाह सरज़द हुए, तो इसका नतीजा ये होगा कि पहले हमें उन गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेंगे जन्नत के अंदर भेज देंगे। तो दूसरे दर्जे का तक़वा है इंसान हर किस्म के गुनाहों से बचने की फ़िक्र करे। तीसरे दर्जे का तक़वा ये है कि आदमी शुकूक और शुबहात से बचे। जिस काम के गुनाह होने का शुबा हो, उस काम को छोड़ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व इन अस्ताकल मफ्तून, कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर बेचैनी पैदा कर दे कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये काम सही है या गलत है, हलाल है या हराम है, नेकी का काम है या बुराई का काम है। अगर दिल के अंदर ये रुकावट पैदा हो जाए और तुम्हारा दिल उस काम के करने पर राज़ी नहीं है, दिल मुतमईन नहीं है, तो ऐसे काम को छोड़ देना भी तक़वा है। दा मा युर्बीका इला मा ला युर्बीक, जिन चीज़ों के हलाल या हराम होने में शक हो उनको छोड़ दो, और जिनके बारे में शुबा और शक न हो उनको पकड़ लो। एक और हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल है, उनका हलाल होना वाज़ेह है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम है, उनका हलाल होना वाज़ेह है। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन, और इन दोनों के दरमियान बहुत से उमूर ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हलाल या हराम होना वाज़ेह नहीं है, उनके बारे में पता नहीं चलता कि ये हलाल है या हराम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जो मुसलमान अपने दीन को पाक रखना चाहता हो, उसको चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों से भी बचे जिनके बारे में शुबा हो, जो मुश्तबे हो।
تو تیسرے درجے کا تقویٰ ہے آدمی شکوک اور شبہات سے بھی بچے، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ دین کی ساری دوڑ دھوپ کا حاصل تقویٰ ہے۔ سارا قرآن کریم اسی سے بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ اگر ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، تقوی کی صفت حاصل ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، لیکن اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی خواہشات انسان کو گناہوں پر ابارتی ہے، دل کے اندر ایسے داعیے اور تقاضے پیدا کرتی ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ اب محنت اور مجاہدہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو ناجائز اور گناہ کی خواہش دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو زبردستی دبانا ہوگا، زبردستی پامال کر کے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ تو یہ تقوی کے 3 درجات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنی چاہیے، نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھنی چاہیے، تراویح بھی پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.